بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ فخر دو جہاں محبوب رب کائنات آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کیا تھی؟ کیا مہر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پیدائشی تھی؟ اگر نہیں تو پیدائش کے کتنے عرصے بعد مہر نبوت ظاہر ہوئی، اور یہ مہر کیسے اور کس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر لگائی؟ مہر نبوت کا ذکر گزشتہ آسمانی کتابوں میں کیوں تھا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ مہر کیوں غائب ہو گئی تھی؟ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات صحیح الاسناد احادیث مبارکہ سے دیے جائیں گے، اس لیے ویڈیو کو ایک بار آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر اس طرح کی ویڈیو میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلتیں، نعمتیں اور خصائص عطا فرمائے تھے، بے شک وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں عطا ہونے والے اوصاف میں سے ایک اہم مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ آقا کی منفرد شان اور خاتم النبیین ہونے کی دلیل تھی۔ یہ جان لیا جائے کہ مہر نبوت کیا ہے، وہ کیسی اور کہاں تھی۔ اس بارے میں متفقہ حدیث مبارکہ سے، جسے بخاری، مسلم، نسائی، طبرانی اور حدیث کی تمام کتابوں سے روایت کی گئی ہے۔ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ میں بیمار پڑ گیا تو میری خالہ جان مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرا بھانجا سخت بیمار ہے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر نبی کریم وضو فرمانے لگ گئے تو میں آپ کے وضو سے بچا پانی پیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بغور اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو کہ کبوتری کے انڈے جیسی تھی۔ ناظرین گرامی، اسے مہر نبوت اس لیے کہتے تھے کہ گزشتہ آسمانی کتب میں اس مہر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت قرار دیا گیا تھا۔ وفات کے وقت یہ مہر شریف غائب ہو گئی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں یعنی کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتری کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا گوشت تھا۔ یہ مہر مبارک آئی کہاں سے؟ اس بارے میں حضور نبی کریم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ولادت کی رات میں نے 3 اشخاص دیکھے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سراہی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کا ٹکڑا تھا۔ اس نے وہ کھولا اور اس میں سے ایک مہر نکالی۔ اس کی چمک دمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا سی گئیں۔ اس سراہی کے پانی سے اسے 7 مرتبہ دھویا گیا، پھر ان صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر لگا دی اور ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا لیا، پھر انہیں میرے سپرد کر دیا۔ حضرت مخرج قابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو مقام جارانہ سے نکلتے دیکھا کہ ان کی کمر مبارک خالص سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے ساتھ روٹی یا گوشت یا میں نے سرید کھایا، پھر ان کے پیچھے گھوما اور ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، جو بائیں کندھے کے اوپر مٹھی کی طرح ابھری ہوئی، جس پر چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح کالے نشان تھے۔ اسی طرح شیر خدا حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پشت کشادہ تھی اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے قریب ان کے جسم کے مشابہ کبوتری کے انڈے جتنی مہر نبوت دیکھی، یعنی اس کا رنگ بھی باقی اعضائے جسم کی طرح تھا۔ ناظرین، صحابہ کرام نے مہر نبوت کی شکل و ہیئت مختلف تشبیہات سے بیان فرمائی ہے۔ کسی نے اسے مسوں کے تل کی طرح کہا، کسی نے کہا کہ وہ کبوتری کے انڈے کی طرح گول تھی، اور کسی نے کہا کہ مہر نبوت ابھرے ہوئے گوشت کا ٹکڑا تھی۔ بے شک ہر صحابی نے اس کے اپنے اپنے انداز میں ہیئت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے نیچے دو کندھوں کے درمیان ایک پارا گوشت تھا جس پر کچھ تل تھے۔ کبوتری کے انڈے یا مسحرے کی گنڈی کی برابر پارہ گوشت نہایت چمکیلا اور نورانیت والا تھا۔ تل سیاہ آس پاس بال، اس کے اجتماع سے یہ جگہ نہایت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ایک دفعہ سواری پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ میں نے اپنے چہرے کو مہر نبوت کے قریب کیا تو اس کی بے پناہ میٹھی خوشبو مجھ پر غالب آ گئی۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ آپ کو ایک پادری نے یہ بتا رکھا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کی یہ نشانی ہوگی کہ اس کی پشت پر کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور یہی مہر نبوت دیکھنے کے بعد ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ بے شک اللہ پاک نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منفرد نشان نبوت اور نشان ختم نبوت عطا فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آنے والا۔ اسی لیے اس بات کو قرآن و حدیث میں بھی واضح بیان فرمایا گیا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے پہلے آنے والی تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو آخری نبی کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، جسے مشک اور موتیوں سے بھرے برتن بند کر کے مہر کر دیا جاتا ہے دنیا والوں سے محفوظ ہو جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اجزائے نبوت کو جمع فرمایا اور اس پر اپنی مہر لگا دی۔ اسی مہر کی برکت ہے کہ آپ کے دشمن کو آپ پر قابو نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ مہر کردہ شے محفوظ ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی نشانی تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایک معلوماتی ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا اور آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایسی اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔